إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ. اس سے پیشتر آیت میں قرض لین دین کو لکھانے اور اس پر گواہ بنانے کا تذکرہ ہوا ہے اور اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اب کبھی ایسی دشواری بھی پیش آتی ہے کہ لکھنے لکھانے یا گواہ بنانے کا موقع نہیں ملتا. اگر ایسے حالات پیش آ جائیں اور ایسی معذوری مجبوری ہو کہ انسان قرض لین دین کو نہ لکھ سکتا ہے، نہ لکھوا سکتا ہے، نہ وہاں کسی کو گواہ بنا سکتا ہے، تو اب اس کا کیا حل ہو؟ شریعت اسلامی میں اس کا حل اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے. اور وہ حل یہ بیان کیا گیا ہے ایسے موقع سے جب کسی شخص نے کسی شخص کو قرض دیا ہے اور یہ ایسا موقع ہو کہ وہ کسی کو لکھوا نہیں سکتا ہے، اور یہ ایسے مواقع عام طور سے سفر وغیرہ میں پیش آتے ہیں، اس لیے یہاں سفر کا تذکرہ کر دیا گیا. تو وہ ایک دوسرے کے پاس رہن رکھ دے، یعنی قرض جس نے لیا ہے مقروض اپنی کوئی چیز قرض دینے والے کو دائن کے پاس رہن رکھ سکتا ہے، گروی رکھ سکتا ہے اور وہ اس سے قرض لے سکتا ہے. شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. بہرحال مثال کے طور پر آپ سفر پر گئے. اب سفر میں آپ کو نے اپنے ساتھی سے کوئی چیز قرض لی ہے، کوئی رقم آپ نے قرض لی ہے. اب اس موقع سے آپ کے پاس گھڑی تھی، آپ نے اس کے پاس بطور رہن کے گھڑی رکھ دی ہے. آپ کے پاس موبائل تھا، آپ نے موبائل اس کے پاس رکھ دیا، لیپ ٹاپ اس کے پاس رکھ دیا ہے، یا ایسی ہی کوئی قیمتی چیز جو قرض کے مساوی ہو آپ نے اس کے پاس بطور رہن کے رکھ دی ہے. شریعت اسلامی اس کا جواز فراہم کرتی ہے. وہی فرمایا گیا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَر. اگر تم سفر میں ہو اور لین دین کا معاملہ پیش آ جائے. یہاں جو سفر کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ یہ قید اتفاقی ہے، قید اتفاقی ہے، یہ کوئی قید احترازی نہیں ہے. یعنی یہ رہن کا معاملہ سفری میں پیش آئے گا، سفری میں کیا جائے گا، حضر میں نہیں کیا جائے گا، اپنے مقام پر نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ کیونکہ عام طور سے ایسے حالات سفر میں پیش آتے ہیں، اس لیے یہاں سفر کا تذکرہ کر دیا گیا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَر. اگر تم سفر میں رہو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہیں کوئی کاتب نہ ملے، کوئی لکھنے والا نہ ملے، یا لکھنے کا موقع نہ ملے، کوئی گواہ نہ ملے. یہاں گواہ بھی کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے، لیکن گواہ کا تذکرہ بھی یہاں مراد ہے. وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا وَلَا شَاهِدًا. ظاہر ہے کہ قرض کے اعتماد اور اطمینان کے لیے ہی تحریر لکھی جاتی ہے اور قرض کے اعتماد اور اطمینان کے لیے ہی گواہ بنایا جاتا ہے. اب اگر یہ چیزیں فراہم نہ ہوں تو اس اطمینان اور اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے، اس اعتماد اور اطمینان کی تلافی کے لیے رہن رکھا جائے گا. فَرِهَانٌ. تو ظاہر ہے کہ رہن کہتے ہی ہیں، یعنی قرض کی ضمانت کو رہن کہا جاتا ہے. اس رہن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تو رہن کی چیزیں ہیں مقبوضہ، جو قبضے میں دے دی جائیں،
قبضے میں دے دی جائیں یعنی مقروض کی طرف سے قرض دینے والے کو دائن کو دے دی جائیں، اس کے قبضے میں دے دی جائے۔ قرآن مجید نے یہاں ایک لفظ جو استعمال کیا مقبوضہ، جو قبضے میں دے دی جائیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ رہن اسی وقت رہن ہوگا جبکہ وہ قبضے میں دے دیا جائے گا۔ اگر قبضے میں نہیں دیا گیا تو وہ چیز شے مرہون رہن نہیں بنے گی۔ مثال کے طور پر آپ نے سفر میں قرض لیا اور یہ بات آپ نے کہی کہ وہ وطن میں جو ہماری گاڑی کھڑی ہے گھر پر، وہ گاڑی آپ کے پاس بطور رہن کے ہے، تو یہ رہن نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ گاڑی آپ قرض دینے والے کے حوالے نہیں کر دیں گے، اس کی ملکیت میں نہیں دے دیں گے، اس وقت تک وہ رہن نہیں بنے گا۔ اس لیے رہن کے سلسلے میں یہ بات وضاحت کے ساتھ کہہ دی گئی ہے فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن کی چیزیں جو قبضے میں دے دی جائیں۔ اور یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رہن جو ہوتا ہے وہ تو قرض کی ضمانت ہے اور وہ بطور اطمینان کے لیے ہے، لہذا اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ایک انسان جس کے پاس کوئی چیز رہن رکھ دی گئی، آپ کے پاس موبائل رہن رکھ دیا گیا ہے، اب آپ اس موبائل کو خوب استعمال کر رہے ہیں، لیپ ٹاپ کو خوب استعمال کر رہے ہیں، آپ کے پاس گاڑی رہن کے لیے رکھ دی گئی ہے، آپ اس گاڑی کو خوب دوڑا رہے ہیں، نہیں، شریعت اسلامی اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ رہن کو اگر آپ استعمال کریں گے تو یہ استعمال کرنا بمنزل سود کے ہو جائے گا، گویا کہ آپ اپنی دولت کے اوپر نفع اٹھا رہے ہیں اور یہ حرام ہے، لہذا اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اور رہن کے پھر مستقل مسائل اپنی جگہ پر ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کے پاس بکری رہن کے طور پر رکھی ہے یا کسی نے گائے رہن کے اوپر رکھ دی ہے، اب اس کا دودھ وہ استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، اس کے مستقل مسائل اپنی جگہ پر ہیں جو رہن کے بعد میں بیان کیے جائیں گے۔ ہاں یہ ہے، اتنی بات کی وضاحت کر دی جائے، کسی نے کوئی جانور کسی کے پاس رکھا ہے تو اب وہ جس کے پاس رہن رکھا گیا ہے اگر وہ اس کو چارہ کھلاتا ہے تو وہ اس کا دودھ استعمال کر سکتا ہے، اور اگر وہ اس کو چارہ نہیں دیتا ہے، چارہ کا انتظام مقروض ہی کرتا ہے، تو پھر وہ شخص جس نے گائے کو اپنے پاس رکھا ہے، بکری کو اپنے پاس رہن رکھا ہے، وہ اس کا دودھ استعمال نہیں کر سکتا۔ زمین کے سلسلے میں بھی اگر کسی نے کسی کی زمین بطور رہن کے رکھی ہے تو وہ اس میں کاشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ مسائل معلوم ہونا چاہیے اور ان کی جو شق ہیں وہ علماء سے دریافت کرنا چاہیے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ آگے شریعت نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ یہ رہن رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی نے قرض لیا ہے تو اب اس کو رہن رکھنا ضروری ہو۔ ہاں ایسی صورت بھی ہے کہ ایک دوسرے کو اگر اعتماد ہے، اطمینان ہے تو رہن نہ رکھا جائے، لیکن وہ شخص جس کے اوپر اعتماد کیا گیا ہے یعنی مدیون مقروض، اس کو چاہیے کہ وہ قرض کی ادائیگی پوری کرے۔ شریعت اسلامی اس کی تاکید کر رہی ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم میں بعض کو بعض پر اعتماد ہو، اطمینان ہو، تو وہ شخص فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ، الَّذِي اؤْتُمِنَ، جس پر اطمینان کیا گیا ہے یعنی مدیون مقروض، اس کو چاہیے کہ وہ پورا ادا کرے امانتہ، اپنی امانت کو دین کو، جو اس کے پاس دین ہے وہ امانت ہے، اس امانت کو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو واپس کرے اور پورا واپس کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ اپنے پروردگار اللہ سے ڈرے۔ ظاہر ہے کہ یہاں کوئی چیز اس کو امانت کی ادائیگی پر ابھار سکتی ہے تو وہ خوف خدا ہے، اس خوف خدا کی تلقین کر دی گئی ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد شہادت کے مسئلے کو یہ بیان کر دیا گیا ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، شہادت کا کتمان نہ کرو، شہادت کو نہ چھپاؤ۔ اور یہ شہادت ظاہر ہے کہ اس کا تعلق قرض سے بھی ہو سکتا ہے، اور قرض کے علاوہ جس معاملے میں بھی شہادت کا تعلق ہو، جو بھی دوسرے لین دین ہوں، دوسرے معاملات ہوں، اس میں بھی شہادت کا کتمان نہ کیا جائے، اس کو چھپایا نہ جائے۔ اور قرض لین دین میں بھی جو کچھ آپ کو گواہ بنایا گیا ہے، شاہد بنایا گیا ہے، آپ شہادت کا کتمان نہ کریں۔ شہادت کا کتمان، شہادت کا اخفاء وہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان شہادت کو بیان ہی نہیں کرتا، گواہی نہیں دیتا ہے، تو یہ بھی اس کا کتمان ہوا، اس کو چھپانا ہوا۔ یا یہ کہ شہادت میں ہیرا پھیری کر دیتا ہے،
اس میں تحریف کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے، آدھی گواہی دیتا ہے، آدھی کو چھپا لیتا ہے، تو یہ بھی کتمان ہے۔ قرآن مجید اس سے روکتا ہے، فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، شہادت کا کتمان نہ کرو، اور اس کو اتنا سنگین گناہ بتلایا، فرمایا وَمَن يَكْتُمْهَا، جو شہادت کا کتمان کرے گا، شہادت کو چھپائے گا، گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل پاپی ہوگا۔ آثمن یہ خبر ہے اور قلبہ پر یہ مقدم ہے، اور یہ ایسی جب تقدیم ہوتی ہے، مبتدا پر جب خبر مقدم ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے اس میں خبر پر زور دینا مقصود ہوتا ہے، یہاں خبر پر زور دینا مقصود ہے، گناہ پر زور دینا مقصود ہے، اس لیے یہاں آثم کو مقدم کر دیا گیا۔ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، یعنی قلبہ آثم، اس کا دل پاپی ہوگا، اور ظاہر ہے کہ دل کا پاپی ہونا یہ گناہ کی سنگینی کو بتاتا ہے، اس لیے کہ انسان کے اعضاء میں رئیس الاعضاء وہ قلب ہے، دل ہے، اور دل جب بگڑتا ہے تو انسان کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ وہ حدیث آپ کے علم میں ہے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا تھا دل کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ دل اگر درست ہوتا ہے تو انسان کے تمام اعضاء درست ہوتے ہیں، اور دل اگر بگڑتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ یہاں آثم قلبہ کہہ کر بتلا دیا جب دل پاپی ہو جائے گا تو اس کا پورا وجود پاپی ہو جائے گا، وہ گنہگار ہو جائے گا۔ لہذا یہ کتمان شہادت کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبائر میں شمار فرمایا ہے، شرک کے ساتھ اس کو بیان فرمایا۔ اس سے بھی اس کی قباحت معلوم ہوتی ہے کہ کتمان شہادت کتنا سنگین گناہ ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ کو پوری خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ دنیا کا کوئی انسان آپ کے احوال کو جانے یا نہ جانے، لیکن اللہ تو آپ کے احوال کو جانتا ہے، اور ایک انسان کو جب اس کا استحضار ہوگا تو پھر وہ کسی کے حق کو ضائع نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں دبائے گا۔ قرض دینے والے کو جب یہ بات معلوم ہوگی تو وہ مقروض پر زیادتی نہیں کرے گا، اور مقروض کو جب یہ بات مستحضر رہے گی تو وہ قرض دینے والے کے حق کو نہیں مارے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ گواہ کو معلوم ہوگا، حاکم کو معلوم ہوگا، سب اللہ کے حکم کے مطابق عمل کریں گے اور گناہ اور معصیت سے دور رہیں گے۔ بہرحال ان آیات میں قرض لین دین کے بنیادی آداب بیان کر دیے گئے ہیں، اور انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ بلا کسی شدید ضرورت کے وہ قرض نہ لے۔ تھوڑی سی ضرورت پیش آئی فوراً قرض لے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب انسان مجبور ہو جائے تو پھر اس مجبوری میں وہ قرض لے سکتا ہے، بلا وجہ سے اس کو قرض نہیں لینا چاہیے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے سلسلے میں ایک موقع سے یوں بھی فرمایا، اس کی یعنی مذمت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا یاد رکھو الدین ہم باللیل ومذلۃ بالنہار۔ حدیث ضعیف ہے، لیکن بہرحال اس کے معنی انسان کو متنبہ کرنے والے ہیں۔ دین یہ رات کا غم ہے، ہم ہے، اور دن کی ذلت ہے۔ ظاہر ہے جب انسان تنہائی میں رہتا ہے تو اب وہ قرض کا بار اس کو بے چین کی رہتا ہے، اس کی رات کی نیند اڑا دیتا ہے، اس کی راحت، اس کے چین اور سکون کو وہ غارت کر دیتا ہے۔ اور دن میں جب وہ جس شخص نے اس کو قرض دیا ہے، جب اس کے پاس اس کا گزر ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، یہ اس کے لیے ذلت کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو قرض سے بچنا چاہیے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں تلقین فرمائی ہیں، اور وہ جو طویل دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اس میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اس سے بھی پناہ مانگو، اعوذ بک من ضلع الدین، دین قرض کے بار سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ انسان کو پناہ مانگنا چاہیے، اور اگر اتفاق سے ضرورت کے موقع سے کسی نے قرض لے لیا ہے تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ جب ایک انسان اگر ادائیگی کی نیت کرتا ہے تو اللہ اس کے ادائیگی کے اسباب فراہم کر دیتا ہے، اور ایک انسان جب قرض کی ادائیگی کی نیت نہیں کرتا، دل میں چور ہوتا ہے شروع سے کہ اب میں نے لے تو لیا ہے لیکن ان کا قرض میں دوبارہ نہیں دوں گا، تو پھر اللہ اس کے ایسے ہی اسباب کر دیتا ہے کہ پھر وہ قرض ادائیگی اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔
اس لیے انسان کو اول تو قرض کے سلسلے میں بہت محتاط رہنا چاہیے، اور اگر مجبوری میں اس نے قرض لے لیا ہے تو قرض کی ادائیگی کی اس کو فکر ہونا چاہیے۔ اگر اس نے قرض ادا نہیں کیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو پھر اس کی مغفرت معلق ہوگی، یہاں تک کہ ایک وہ شخص جو شہادت کی موت مرتا ہے اور اس کو دنیا شہید کہتی ہے، لیکن اگر اس کے اوپر قرض ہے تو اس شہید کی مغفرت بھی معلق ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو قرض کے بار سے ہماری حفاظت فرمائے، اور زندگی میں اگر کبھی ایسی ضرورت پیش آئے تو قرض کی ادائیگی کے اسباب بھی اللہ فراہم فرمائے، پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔